بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، ریکارڈنگ نمبر 18، صفحہ نمبر 99۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لے لو تم اپنا بچاؤ، پھر اٹھ کھڑے ہو وہ گروہ یا اٹھ کھڑے ہو وہ ایک ساتھ، اور بے شک تم میں سے بعض البتہ وہ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے۔ پس اگر پہنچی تمہیں کوئی مصیبت یا تو کہا اس نے بالتحقیق انعام فرمایا اللہ نے مجھ پر، کیونکہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر، اور بخدا اگر پہنچا تمہیں فضل اللہ کی طرف سے تو ضرور کہے گا وہ گویا نہیں تھی تمہارے اور اس کے درمیان دوستی، اے کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، پس حاصل کرتا میں بڑائی۔ مختصر ترکیب: حذر مصدر یا اسم، بچاؤ کا سامان، ہتھیار، نفر نون ضاد، نفیرن و نفورن، نکلنا، کوچ کرنا، دوڑنا، اٹھ کھڑا ہونا۔ ثباتن کی جمع متفرق جدا جدا، گروہ۔ لیبطئن مضارع واحد مذکر غائب بانون تاکید ثقیلہ۔ تبطئ اور تبطئۃ تفعیل مصدر، بطوء مادہ ضرور دیر لگاتا، شہید حاضر موجود دیکھنے والا۔ جہاد کا بیان۔ ربط: یہاں سے جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ جو اللہ و رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کی رفاقت انعام میں ملے گی، اور احکام خداوندی میں حکم جہاد چونکہ شاق اور دشوار ہے، خصوصاً منافقین پر جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے، اس لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی مذکورہ حضرات کی رفاقت کی امید نہ کرنے لگے۔ فوائد شبیری: بچاؤ کا سامان لے لو اور اقدامی جہاد کرو۔ جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقدامی بھی۔ جب درندہ صفت لوگ حملہ کریں، لوگوں کے اموال لوٹیں، ان کے اہل و عیال کو قید کر کے لے جائیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑائیں اور لوگوں کا ناک میں دم کر دیں تو ضرر کو ہٹانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ ہجرت سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، امارت تھی مگر مرکزیت نہیں تھی، اور حالات بھی سازگار نہیں تھے، اس لیے جہاد کا حکم نہیں تھا۔ پھر ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک مرکز میں جمع ہوئے، مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کی تو سورۃ الحج کی آیت 39 نازل ہوئی اور دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ یہ جہاد غزوہ احزاب تک چلتا رہا۔ مکہ والے بار بار مدینہ پر چڑھائی کرتے تھے، مسلمان ان کو جواب دیتے تھے، اور اقدامی جہاد کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب خواہش پرست لوگ بدراہی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی زمین کو فتنہ سے بھر دیتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں، تو شرپسندوں کے شوکت توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ درندہ صفت لوگ انسانوں میں سڑا لگے ہوئے عضو کی طرح ہیں، اس کو کاٹ کر پھینک دینا ہی مصلحت ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد تمام چھوٹے بڑے غزوات اور سرایہ اقدامی تھے، اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا، اے ایمان والو اپنی تو احتیاط رکھو، پھر نکل کھڑے ہو وہ گروہ یا نکل کھڑے ہو وہ اکٹھا، یعنی سرایہ کی شکل میں یا بڑے لشکر کی شکل میں۔ کچھ مسلمان پیچھے رہیں گے، پھر وہ یا تو خوشیاں منائیں گے یا کف افسوس ملیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ بچاؤ کا سامان لے لو، پھر سرایہ یا لشکر کی صورت میں جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں بعض ایسے بھی ہیں جو جہاد کے لیے نکلنے میں دیر کریں گے، یوم و فردا کرتے رہیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر اگر مجاہدین کو خدا نخواستہ ناکامی ہوئی تو زد پہنچی تو وہ بغلیں بجائیں گے، کہیں گے اللہ کا مجھ پر انعام ہوا کہ میں نہیں نکلا، ورنہ میری بھی گت بنتی،
اور اگر مجاہدین کو فتح نصیب ہوئی تو اور ڈھیر سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تو وہ کف افسوس ملیں گے اور کہے گا اگر میں بھی مجاہدین کے ساتھ نکلتا تو مالا مال ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ساتھ چلنے سے کس نے روکا تھا؟ کیا تیرا مجاہدین کے ساتھ دوستی کا تعلق نہیں تھا؟ کیا تو مسلمان نہیں تھا؟ کیا تجھے مسلمانوں کے دھکا دے کر پیچھے کر دیا؟ مسلمانوں نے دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا، بس قصور تیرا ہے، کسی کا کیا قصور؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو جہاد کے لیے نکلنے میں ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ کہے گا مجھ پر اللہ کا کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگر تمہیں اللہ کی مہربانی پہنچی تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق نہیں تھا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ ترجمہ: پس چاہیے کہ لڑیں راستے میں اللہ کے جو لوگ بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدل، اور جو شخص لڑے راستے میں اللہ کے پھر قتل کیا جائے یا غالب ہو جائے پس ان قریب دیں گے ہم اس کو ثواب بڑا۔ اور تمہیں کیا ہوا، نہیں لڑتے تم راستے میں اللہ کے اور کمزوروں کے مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکالیں ہمیں اس بستی سے، ظالم ہیں اس کے باشندے، اور بنائیں ہمارے لیے اپنے پاس سے کارساز، اور بنائیں ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ جو لوگ ایمان لائے لڑتے ہیں راستے میں اللہ کے، اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا لڑتے ہیں راستے میں سرکش طاقت کے، پس لڑو تم دوستوں سے شیطان کے، بے شک خفیہ چال شیطان کی بودی ہے۔ مختصر ترکیب: فَلْيُقَاتِلْ فا شرط مقدر کے جواب میں ہے ای ان نبتا و تاخر هؤلاء فَلْيُقَاتِلْ المخلصون جمل الذین صلہ کے ساتھ فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل ہے، شرّ یشری شریًا بیچنا خریدنا، شراً بیچنا خریدنا ازداد میں سے ہے، یہاں بیچنے کے معنی میں ہے۔ وما لکم مبتدا خبر مل کر مستقل جملہ ہے، والمستضعفین کا اللہ پر یا سبیل پر عطف ہے، الظالم القریہ کی صفت ہے، اہلھا فاعل ہے، الظالم کا طاغوت سے شیطان مراد ہے۔ مفاد پرست جہاد میں ڈھیلے ہیں پس آخرت کے طالب بڑھیں۔ گزشتہ آیت میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر تھا، اس آیت میں مومنین کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر منافق لوگ جہاد سے رکیں تو رکیں، اور اپنے مفادات کو تکتے رہیں تو تکتے رہیں، مگر جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا پر لات مار چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اٹھیں اور اللہ کی راہ میں لڑیں، اور دنیا کی زندگی اور اس کے مال و منال پر نگاہ نہ رکھیں۔ از فوائد: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ ترجمہ: اگر مفاد پرست جہاد سے پیچھے رہتے ہیں تو وہ لوگ راہ خدا میں لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدل بیچ چکے ہیں، یعنی وہ آخرت کے طالب ہیں۔ مجاہد ہارے یا جیتے چت بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی۔ ابھی آیا ہے کہ منافق مجاہدین کی ناکامی پر بغلیں بجاتے ہیں اور کامیابی پر کف افسوس ملتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ مجاہد خواہ ہارے یا جیتے بہر صورت کامیاب ہے، دونوں ہی صورتوں میں اس کا نفع ہے۔ اگر شہید ہوگا تو اجر عظیم پائے گا، اور اگر فتح مند ہوگا تو اجر عظیم کے ساتھ مال غنیمت بھی پائے گا۔
پس اس کا تو ہر حال میں نفع ہے، اس کی ناکامی پر خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ من یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اور جو راہ خدا میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اس کو بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ جہاد مظلوموں کی راستگاری کے لیے بھی ہے۔ جب مسلمان اپنی مجبوری کی وجہ سے کافروں کے درمیان پھنسے ہوئے ہوں اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہو تو اسلامی ملک کے مسلمانوں پر ان کی حفاظت و نصرت واجب ہے، اور یہ بھی جہاد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ دور اول میں مکہ مکرمہ میں بھی اور دوسرے قبائل میں بھی کچھ مردوں نے، عورتوں نے اور کچھ سمجھداروں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر ہجرت فرض ہوئی۔ جو لوگ کافروں کی بستی میں رہ کر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ان پر فرض کیا گیا کہ وہ وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جائیں، مگر کچھ مسلمان کافروں کے ہاتھوں میں اسیر تھے، وہ ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ وہ بیچارے دعائیں کرتے تھے کہ الہی ان کافروں کی بستی سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز اور مددگار بنا۔ مومن کا آخری ہتھیار اللہ سے دعا کرنا ہے۔ جب اسباب موافق نہ ہوں تو مسبب الاسباب آخری سہارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ ان مظلوموں کی رستگاری کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اٹھو اور ان بے قصوں کو ظلم و ستم سے نجات دلاؤ۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ترجمہ، اور تمہیں کیا ہوا؟ تم لڑتے نہیں ہو راہ خدا میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی گل و خلاصی کے لیے اور دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکالیے جس کے باشندے ظالم کافر ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی کارساز عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنائیے۔ ببیں تفاوت راہ از کجا استا بکجا، ایک تم ہو راہ خدا میں دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہو، دوسری طرف اللہ کے دین کے منکر ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کی خاطر وہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ ببیں تفاوت راہ از کجا استا بکجا، پس اٹھو شیطان کے دوستوں سے لوہا لو اور جان لو کہ کفار کے مکر و فریب بودے ہیں، ان کی کثرت سے مت گھبراؤ، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ راہ خدا میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا ہے وہ سرکش طاقت شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی خفیہ چال بودی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔